اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصف آیت نمبر 10 سے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے 13 میں عذاب علیم سے نجات دلانے والی تجارت کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں ان سے ایک سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل کیا ادلکم، میں رہنمائی کروں تمہاری، الا تجارت، ایسی تجارت پر کے۔ اور تجارت دیکھیں ہر کسی کو پسند آتی ہے، یعنی کوئی ایسا کاروبار ہو یا بزنس ہو تو انسان دیکھیں کہ اس بزنس میں اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتا ہے، جتنا کچھ کمایا تھا وہ سارا کچھ بزنس میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بزنس کے ذریعے ان کو نفع ملے، اس سے پروفٹ ملے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک تجارت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں کیا تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت۔ اور یہ تجارت کیسی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تنجیکم، وہ نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ یعنی یہ تجارت ایسی تجارت ہے، یعنی یہ تجارت سے دردناک عذاب سے چھٹکارا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ دنیا کے کاروبار ہم دیکھتے ہیں، بزنس دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنی محنت اس کے پیچھے کرتے ہیں، اپنا سارا وقت اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کاروبار ہم کئی دیکھتے ہیں کہ ڈوب جاتے ہیں، دیوالا نکل آتا ہے۔ راتوں رات وہ جہاں اتنے مالدار تھے اور بزنس ڈوب جانے کی وجہ سے سڑک پر آ جاتے ہیں۔ تو یہاں کی تجارتوں کا تو کوئی نہیں بھروسہ کہ آج ٹھیک ہے کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، نہیں پتہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں جو تجارت کا ذکر فرمایا ہے اس آیت میں، وہ 100% پروفٹ ہے، اس میں کوئی اس میں نقصان یا خسارہ نہیں ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی بات میں بالکل سچا ہے، اور یہ تجارت سے عذاب علیم سے انسان بچ جائے گا۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کوئی انسان کو میدان حشر میں جب وہ کھڑا ہوگا، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کئی لوگوں کو تو جہنم میں عذاب سے گزر کے پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، تو یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کے ان سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا، بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے، کسی کو آگ سے بچ جائے اور جنت میں جس کو داخل کر دیا جائے۔ ورنہ کچھ ایسے بھی ہوں گے مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے، جو جہنم میں جلیں گے، اپنا کچھ وقت گزاریں گے جب تک اللہ نے چاہا، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ ایسی تجارت ہے جو انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ اور اس تجارت کے لیے کیا فرمایا کہ سب سے پہلی شرط کہ وہ تجارت کے لیے تؤمنون باللہ، تم ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی خطاب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی کون سا ایمان مطلوب ہے یہاں پر؟ یعنی پکا ایمان، پختہ ایمان، بالکل سچا ایمان لے کر آئیں، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ تو یہ ایک چیز پہلی کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور پھر وتجاہدون، اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ کس طرح جہاد کریں؟ بِأَمْوَالِكُمْ، ساتھ اپنے مالوں کے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی نفسوں کے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ایمان پلس جہاد، یعنی یہ دونوں چیزوں کے عمل کرنے پہ اس کو کہا گیا کہ یہ تجارت ہے، اس سے بھی نفع ہوگا۔ جس طرح ایک انسان کو تجارت کرنے سے، کاروبار کرنے سے کس طرح فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی فائدہ ہے، نفع ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، دردناک عذاب سے انہیں بچا لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے۔
تو ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا، پچھلی اور شان نزول میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ اکرام نے یہ ارادہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تاکہ وہ اسے بجا لائے۔ تب اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نازل فرمایا، اور اسی سورے کی پھر یہ آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے اصل تجارت، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، مال کے ساتھ اور اپنی نفسوں کے ساتھ، دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں لگانا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اور مزید انعامات کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یغفر، وہ اللہ تمہیں بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، یعنی تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ، اور وہ داخل کرے گا تمہیں، جنات، ایسے باغات میں کہ تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، اور ایسی جنت میں داخل فرما دے گا جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ محلات، یعنی پاکیزہ مکان ہیں وہاں پہ، بہت ہی عمدہ گھر ہے وہاں پہ ان کے لیے، مکانات ہیں، فی جناتی عدن، جو ہمیشہ رہنے والی باغات میں ہیں، جناتی عدن میں ہوں گی، یعنی وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان کے لیے وہاں پہ بہت ہی صاف ستھرے پاکیزہ عمدہ مکانات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مکانات بھی وہاں پہ عطا فرمائے گا۔ کتنی بہترین تجارت ہے کہ یہاں دنیا میں ہم کوئی تجارت کرتے ہیں، بامشکل ایک ہی گھر بڑی مشکل سے ہم ایک بنا پاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو وہ قرضہ چڑھ جاتا ہے، وہ ایک گھر تیار کرنے کے بعد اس میں سالوں سال نکل جاتے ہیں، اور بڑی مشکل سے ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان تجارت کرتا ہے، جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہے، اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مکانات جو بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہوں گے جناتی عدن میں دے گا، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی کبھی پھر اس سے وہ چیزیں چھینی نہیں جائیں گی۔ ذالک، یہ ہے، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی فرمایا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور واقعی یہی کامیابی ہے کہ جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جس کا بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے جنت میں داخل فرمائے، آمین یا رب۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور مزید بھی ان کے لیے انعامات ہیں۔ نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَأُخْرَى، اور ایک اور نعمت، تُحِبُّونَهَا، جسے تم پسند کرتے ہو، تمہیں اور بھی ہم عطا فرمائیں گے، اور وہ چیز تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفتح قریب، اور فتح قریب، یعنی انسان دیکھیں، انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام یا اچھا کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھلائی اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، اور ہمیں دعا بھی یہی سکھائی گئی ہے کہ ہم دنیا کی بھلائیاں بھی مانگیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگیں، یہ نہیں کہ بس آخرت کی بھلائی مانگے اور دنیا کو نظر انداز کرے، نہیں، ہمیں یہاں بھی رہنا ہے، یہاں کی بھی بھلائی اللہ سے مانگے اور آخرت کی بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں بھی مدد فرمائے گا، نصر من اللہ، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور عنقریب فتح ہوگی، یعنی جب تم اس کے راستے میں جہاد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، تو تمہاری فتح و نصرت کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے لیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور فتح کرے گا اور اس کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور سورۃ الحج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور نہایت غالب ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دے۔ کون سے مومنوں کو؟ وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی جو مدد کرے، تو ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دے
کیا خوشخبری ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہے اور ان کے لیے اس دنیا میں فتح و نصرت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ ایمان، یعنی اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، پھر وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ تو یہ شرط ہے، تو پھر ایسوں کو خوشخبری سنا دے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکل کے جہاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں یاد دلا دی سورۃ التوبہ میں، جو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے، آیت نمبر 111 میں، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا ہے۔ ہم بھول ہی گئے ہیں یہ کہ نہ یہ جان اب میری ہے، نہ ہی یہ مال میرا ہے۔ یہ جان اور مال ہم نے اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ جنت۔ تو کتنا بہترین سودا ہے یہ، اتنا بہترین سودا کہ اگر میں اپنی جان دے کر، اپنی مال دے کر اگر میں جنت میں جا سکتی ہوں تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ۔ تو پھر جب یہ مال اور یہ جان ہم نے اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے، یہ سودا ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں ہم پھر اسے اللہ کے راستے میں لگاتے؟ کیوں پھر ہم اس سے بھاگتے ہیں؟ اس آیت میں سب سے بہترین اور پسندیدہ عمل کا ذکر آیا ہے جہاد کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ہم جیسے ہو تو ہم نے کیا باہر جا کے جہاد کرنا؟ ایک جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، نفس کے ساتھ۔ نفس کچھ اور کہتا ہے، نفس ہمارا کچھ اور چاہتا ہے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ روز ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، خود ہر انسان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، یعنی اسٹرگل کرنا، مشقت کرنا۔ تو روز ہر انسان کے اندر ایک جنگ جاری ہے اس کے نفس کے ساتھ۔ نفس برائی کی طرف ابھارتا ہے، نفس برائی کے لیے اکساتا ہے، فتنوں کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو سست بناتا ہے، اور پھر انسان کو خود پسند بناتا ہے۔ تو اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک ہماری جنگ ہے، اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ نفس کے ساتھ کھڑے، اس کے سامنے کھڑے رہ کے دکھائیں، اس پہ قابو کر کے دکھائیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ ایک اور جہاد شیطان کے ساتھ چل رہا ہے، ایسا دشمن جو نظر ہی نہیں آتا، چھپ کے وار کرتا ہے، اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے انسان کو اپنے یعنی قابو میں کر لیتا ہے، ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ برائیوں کو خوشنما کر کے دکھانا۔ تو آئے دن شیطان کے ساتھ بھی ایک جنگ چل رہی ہے ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے سورۃ توبہ میں کہ مومنوں نے تو بیچ دی ہے۔ تو واقعی ہمیں چاہیے کہ پھر ہمارا وقت، ہمارا مال، ہم اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے لیے لگائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی عبادات میں، اس نے جو احکامات دی ہیں اس کو بجا لانے میں۔ اور دیکھیں، اسی کی دی ہوئی جان ہے، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کو لگانے کے لیے کتنا پیچھے ہٹتے ہیں ہم۔ یہ جان لے کے ہم کچن میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہ کر کھپائیں گے اپنی جان، لیکن نماز کے لیے اپنے آپ کو 5 منٹ کے لیے جائے نماز پہ کھڑا کرنا کتنا بڑا مشکل کام لگتا ہے ہمیں۔ یہی ہم جان کو لے کر یعنی بازار گھومتے پھریں گے لیکن تھکیں گے نہیں، لیکن وہیں اگر تہجد کے لیے اٹھنا ہو یا کوئی اور عبادات کرنا ہو تو ہمیں کرنے کے لیے کتنی اس میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیں۔ یہ سودا ہو چکا ہے، یہ اب اپنا ہے ہی نہیں، جو اپنا ہے ہی نہیں اس کو لے کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ جس کا ہے اس کے راستے میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ اور آگے کی آیات بھی بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور ہم سب ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کونو، تم ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما، جیسے قالا کہا تھا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، للحواریین، حواریوں سے، من، کون، انصاری اللہ، میرا مددگار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے تمام حالات میں، اپنے باتوں میں، اپنے عمل میں، اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جائے۔
اور اس کی مثال کس طرح دی؟ جیسے کون اس طرح سے مدد کرتے تھے؟ جس طرح حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس وقت قبول کر لیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری اللہ، بھلا کون ہے جو اللہ کی طرف سے بلانے میں میری مددگار ہو، جو میری مدد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں کون میری مدد کرے گا، میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہتا ہوں، کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کیا کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ ہمیں بھی اس طرح بنا دے۔ اور اسی وجہ سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں شام میں اسرائیلیوں اور یونانیوں کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایام حج میں اسی طرح فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دوں؟ قریش نے مجھے اپنے رب کا پیغام پہنچانے سے منع کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پلیج لی، بیعت کر لی، اور فرمایا کہ ہم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا، اور یہ پیشکش کی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ اور جب ریئلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے وہ اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے اپنی ساری باتیں پوری کر کے دکھائی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام ساتھیوں کی پوری مدد کی، اور یہ بھی قصہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے ساری اپنی پچھلی آیتوں میں۔ تو حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام کیا دے دیا؟ ان کا نام ہی انصار رکھ دیا، یہ انصار بن گئے، مدینہ کے جو انصار ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے۔ تو یہ آگے بڑھ کے انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فآمنت، پھر ایمان لایا، طائفۃ، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور کفر کیا، طائفۃ، ایک گروہ نے۔ تو جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور حواریوں نے آپ کی مدد کی، تو بنی اسرائیل کا ایک گروپ وہ تو اس بات کو مان لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو قبول کرے اور ہدایت یافتہ ہو گئے، لیکن جو دوسرا گروپ تھا وہ باغی ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہی انکار کر دیا، ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور آپ کی والدہ پر انہوں نے بڑے بڑے بہتان لگائے، اور اس طرح یہ گروہ گمراہ ہو گیا اور یہ یہودی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی گروہ تھے، یعنی ایک تیسرا گروپ یہ تھا، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر غلو سے کام لیا، یعنی اس قدر ایگزیجریشن کر دی انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے سے بھی بلند کر دیا، یعنی اللہ نے تو نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس مرتبے سے بھی ان کو اور آگے کر دیا، ایگزیجریٹ کر دیا، اور یہ پھر کئی جماعتوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے کچھ نے کہا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے، اور آج بھی یہی عقیدہ ہے، وہ یہی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور کچھ نے کیا کہا، کچھ نے کہا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، تین خداؤں میں سے آپ کو تیسرا خدا مانتے ہیں۔ جیسے ٹرینیٹی آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا، کرسچینٹی میں ٹرینیٹی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو آپ ہی کو اللہ قرار دیتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی بھی اصلاح فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ اس امت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کس طرح غلو کیا جاتا ہے، ایگزیجریشن سے کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری حدیث نمبر 6830 میں کلیئرلی فرما دیا، مجھے ایسے بڑا چڑھا کر بیان نہ کرو جیسے عیسیٰ بن مریم کو نصارہ نے بڑھایا، بلکہ میرے بارے میں کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آج بھی مسلمانوں میں کئی فرقے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں مانتے، وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہم سب کرتے ہیں ہر جمعہ،
اور اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے نبی سے؟ کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ کہہ دیں کہ میں تو تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہیں تھا، یہ سب غلط عقیدے ہیں، یہ کفر اور شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج یہ باتوں کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن کی واضح آیات ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں ایک انسان ہوں، انا بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اور مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اب اس کے بعد اللہ کی مدد کس کے لیے آئے گی؟ ایمان والوں کے لیے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، بس یعنی ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی۔ اللہ کی مدد آئی کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے جو ان کے دشمن تھے، یعنی جو عیسائیوں کے جن فرقوں نے ان سے دشمنی کی، تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، تو وہ غالب ہو گئے، یعنی وہ ان کے مقابلے میں غالب ہو گئے۔ کس طرح؟ وہ جو گروپ تھا جو ایمان لایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ کس طرح؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ان پر ایمان لائے تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ پھر غالب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہماری عقیدے کو درست فرما دے۔ عیسائیوں نے کس طرح اپنے عقیدے کو بگاڑ لیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے غلو سے کام لیا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری عقیدوں کو اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم نے اس سورے کو مکمل کیا، اور جو کچھ اس میں ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ واقعی اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.